پارٹ نمبر 13 میزان کیا ہے، صراط کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، مقام محمود کیا ہے، لواء الحمد کیا ہے، جنت کا بیان جنت کیسی ہے، دوزخ کا بیان دوزخ کیسا ہے۔ جواب کے لیے اس آڈیو کو سنیں۔ میزان، سوال میزان کیسا ہے؟ جواب میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، بخلاف دنیا کی ترازو کے۔ سوال صراط کیا ہے؟ جواب صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا، کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے۔ بعضے تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے، بعضے تیز ہوا کی طرح، بعضے تیز گھوڑے کی طرح، بعضے دھیرے دھیرے، بعضے گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ سوال حوض کوثر کیا ہے؟ جواب حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے حق ہے، اس کی لمبائی 1 مہینہ کا راستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے کنویں بنے ہوئے ہیں، اس کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے، دوسرا چاندی کا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے، یعنی بڑائی بیان کریں گے۔ لواء الحمد کیا ہے؟ یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں، نبی ولی سبھی جمع ہوں گے۔ جنت ایک بہت بڑا بہت اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، زمین زعفران اور عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتے، طرح طرح کے پھل میوے، دودھ، شہد، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلمان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر
نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دوزخ کا بیان، یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تلچھٹ کے ایسا کھوتا پانی اور پیپ پینے کو، کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کو اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس کی بلا ہوگی کہ اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلیں گے۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کریں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفر یعنی تالا لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈھے کی شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم پر غم۔
انشاءاللہ اس کے آگے کا اگلے پارٹ میں آئے گا.